پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا عشرہ ہے، اور رحمت جس پر برستی ہے تو گناہگار سے گناہگار بھی وہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان شروع ہوتے ہی مسجد کی طرف ہر ایک آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا عشرہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے، کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جو جو آ جاتا ہے پھر وہ نماز قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب دوسرا عشرہ بھی انسان اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو تیسرا عشرہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پہلے دو عشروں کے اندر کمزور رہے ہیں اور ابھی بھی غفلت کے اندر ہیں، تو اللہ ایک اور موقع عطا فرماتے ہیں کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو تو میں تمہیں تیسرا عشرہ دیتا ہوں جس کے اندر طاق راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، اور اس کے اندر ایک رات تلاش کرنی ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ تو جو بھی اس عشرے کے اندر عبادت میں لگ جائے گا اللہ اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے گے، جہنم سے نجات عطا فرما دے گی۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی ہر عمل کی جو قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو شخص نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کو 70 فرضوں کے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہر عبادت کے اندر ہے کہ اگر 1 روپے صدقہ کرے گا تو اللہ اس کو 70 روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ ہر چیز کا ریٹ جس طریقے سے مارکیٹ کے اندر ایک جو ہے وہ ماحول بنتا ہے، سیزن آتا ہے، اس سیزن میں ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے ہاں یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، یہ کمانے کا مہینہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی اور خلاصی کا مہینہ ہے، کہ جو انسان بھی چاہے جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جتنا ہی اس نے غفلت میں زندگی کیوں نہ گزاری ہو، وہ رمضان کی اگر قدر و قیمت کو پہچان لے گا اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر کی طرف آ جائے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلی ساری زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گے۔ یہ ایسا رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب جو ہے ہم سے کوتاہی ہوئی کہ رمضان کی ابتدا سے اب تک جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی ہم ویسے نہیں کر سکے۔ روزے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں، چھوڑ دیے۔ تراویح پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھی ہم نے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کرنی چاہیے، کوتاہی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن ابھی جتنے دن گزر چکے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ابھی رمضان کے دن باقی ہیں۔ ابھی رمضان المبارک میں آخری عشرہ آنے والا ہے، اور اس آخری عشرے کی جو عبادتیں ہیں 2 خاص عبادتیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف کرنا۔ اعتکاف عقوف سے ہے، عقوف کہتے ہیں ٹھہر جانے کو، کسی چیز کے رک جانے کو، اور اعتکاف کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ایمان والا بندہ، کوئی بھی ایمان والی بندی اللہ کے حضور میں، مرد جو ہے وہ مسجدوں کے اندر، عورتیں اپنے گھر کی مسجد کے اندر اس نیت سے اس جگہ پر رک جائیں کہ ہم دنیا سے ہٹ کٹ جائیں، دنیا کے کاروبار کام کاج سے اپنے آپ کو روک کر ہم اللہ کے دربار میں آ کر حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ تو یہ ہے اعتکاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ سفر جہاد میں ہونے کی وجہ سے آخری 10 دن کا آپ اعتکاف نہیں کر سکے، تو آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آیا کرتا
تو آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد نبوی میں آ جاتے، آپ کی چرپائی لگا دی جاتی، آپ مسجد نبوی میں 10 دن تک قیام کیا کرتے۔ تو یہ آپ کی مستقل سنت ہے۔ حکم کے اعتبار سے تمام اہل ایمان پر اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی مسجد میں کوئی ایک بھی معتکف نہ ہوا تو پورے علاقے والے گناہگار ہوں گے، اس لیے ہر مسجد میں ایک نہ ایک معتکف کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو جہنم سے 7 خندق کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کی خلا کے برابر ہے۔ ایک دن کے اعتکاف پر اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اعتکاف کرنے والا کوئی ولی ہو، کوئی نیک ہو، کوئی حافظ عالم ہو، نہیں، کوئی بھی بندہ کرے، کوئی بھی اللہ کی بندی اعتکاف کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو یہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دیتا ہے، 10 دن کا اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 نفلی حج اور 2 نفلی عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت والا عمل ہے، اور فائدہ بھی اس کے اندر ہمارا اپنا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کرنی ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے معافی کے طلبگار بن کر بیٹھنا ہے۔ ساری زندگی جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، اس کی تلافی کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر رہے ہیں، اس پر بھی اللہ ہمیں اتنا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس اعتکاف کے اندر کیا کرنا ہے؟ جتنی بھی طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ اب یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اور 1000 مہینے کا کیا مطلب ہے؟ 84 سال، 84 سال عبادت کا ثواب۔ 1000 مہینے کی 84 سال بنتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک رات کو اگر پالیں، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، تو اس رات اگر عبادت کر لیں تو 84 سال، 87 سال عبادت کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب۔ اور فرمایا کہ اس رات جو شخص بھی جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، خطاکار کیوں نہ ہو، سیاکار کیوں نہ ہو، ہاں ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، شراب پینے کا عادی نہ ہو، زنا کا مرتکب نہ کیا ہو، اگر ایسے کوئی گناہ ہوئے بھی ہوں اور اللہ سے اگر معافی مانگ لے، توبہ تائب ہو جائے اور اس رات کو اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دے، تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، چاہے آسمان اور زمین کی خلائیں بھر چکی ہوں گی، چاہے سارے دفتر رجسٹر بھر چکے ہوں گے، تب بھی اگر اللہ نے اس کو معاف کرنا چاہا تو ایک لمحے کے اندر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گے۔ تو کتنے ہی بابرکت ہیں وہ گھرانے کہ جہاں پر اعتکاف کرنے والی عورتیں ہوں، کتنے ہی بابرکت ہیں وہ مرد کہ جو اعتکاف کرتے ہوں اور وہ 10 دن اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور اس طرح پیش کرے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، مسجد کے احاطے سے باہر نہ جائیں سوائے وضو کے یا اور کسی تقاضے کے، اس کے علاوہ مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ اور مسجد وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، جو نماز ادا کرنے کی جگہ ہے، بس یہیں پر رہنا ہے۔ اور 10 دن تک کرنا کیا ہے؟ اس میں آپ سوئیں گے بھی، اس میں کھانا پینا بھی کریں گے، چائے پینی ہو چائے بھی پی لیں گے، ہاں مسجد کے ادب کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ آپ نے سونا ہو بستر بچھائیں، چادر بچھائیں، سو جائیں، جتنا مرضی سوتے رہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کرتے ہوئے اگر تھوڑی سی عبادت کر لی، 1 گھنٹہ عبادت کر لی، پوری رات سو گئے، تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے یہاں پر بس سجدے میں پڑے رہنا ہے، قرآن پڑھتے رہنا ہے، بس نمازیں پڑھتی رہنا، ایسا نہیں ہے۔ آپ دن میں اگر 2 گھنٹے سو جائیں، آدھا گھنٹہ اٹھ کر عبادت کر لیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ فرائض نماز کا اہتمام ہو، سنت کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، جو معمول کی چیزیں ہیں ان کا اہتمام کرتے ہوئے باقی وقت کے اندر آرام کر لیں، کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں اور کوئی ایسے اپنے دینی کام میں مشغول ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس مسجد کے اندر وقت گزارنا ہے اور نیت یہ ہو کہ میں اس لیے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں تاکہ باہر کے ماحول سے ہٹ کر جاؤں، گناہوں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچا لوں، غفلت والے ماحول سے اپنے آپ کو بچا لوں، اور یہاں پر ہوں گا فرشتوں کا ماحول ہوگا، اللہ کا گھر ہوگا،
کچھ ذکر اذکار زبان سے آتے رہیں گے، تو ان 10 دن کے اندر جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دل کی سیاہی کو صاف فرما دیں گے، ہمارے دل کے زنگ کو اللہ دور فرما دیں گے، اور پورا سال ہمیں عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے گی۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس سال اس مسجد کے اندر اہل محلہ میں سے کوئی نہ کوئی معتکف ضرور ہونا چاہیے۔ ہر گھر یہ کوشش کرے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گھر سے ایک مرد جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کے لیے آ جائے، ہر گھر کے اندر ایک نہ ایک عورت جو اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ ہر گھر سے نہیں آ سکتے تو ہر محلے سے ہر ایک لائن جو ہماری محلے کی لائن ہے 8-10 گھر ہیں، ان میں سے ایک بندہ تو اعتکاف کے لیے آئے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے اگر دیکھیں تو تقریباً 15-20 تو ہمارے یہاں پر محلے بن جائیں گے۔ تو اتنے معتکف تو یہاں پر ہونے چاہیے کہ جو یہاں پر 10 دن گزاریں اللہ کی عبادت میں، اللہ کے آگے سرخرو ہونے کے لیے، اور پورے محلے والوں کے لیے اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا سال ہمارے علاقے پر اپنی رحمتیں برساتا رہے، پورا سال اللہ ہماری گھروں کے اندر اپنی رحمتیں برساتے رہے، اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہمیں پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے غم ختم ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔